Viewers, a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. آج ابھی کچھ دیر پہلے پی ایس ایل کے فائنل کا فیصلہ ہوا ہے کہ وہ بالآخر لاہور میں ہوگا. بڑی اچھی بات ہے, لیکن جس طرح کے سیٹی صاحب یا حکومت کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے دنیا میں یہ پیغام جائے گا کہ امن بحال ہوا ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی ہوگی پاکستان کی, بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں. کیونکہ آبویسلی جس طرح کی سیکیورٹی کے اندر, جس طرح کی کرفیو ٹائپ سیکیورٹی کے اندر, جس طرح کے ناکہ بند سیکیورٹی کے اندر یہ میچ کرایا جائے گا, انٹرنیشنل کرکٹرز بھی ادھر آئیں گے. خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ نہیں بھی ہوتا, بڑی اچھی بات ہے نہ کوئی ایسا واقعہ ہو. اس کے باوجود کس طرح یہ بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ ایک اس ایونٹ سے واپس آ جائے گی جب اتنی ناکہ بندی کے اندر اتنا ایئر ٹائٹ کر کے دنیا کو جو ہے وہ میچ یہاں کرایا جائے گا. دوسرا, خدا نہ خواستہ اگر کوئی واقعہ یہاں ہو جاتا ہے تو کیا انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ واپسی کے بجائے کہیں بہت دور تو نہیں چلی جائے گی پاکستان سے؟ تو اس کو کرانے کے لیے کون سی دانش مندی یا یوز کی جا رہی؟ بہت سے لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں اس سوال کو. لاہور ابھی ٹیررزم کے خطرے سے میں گھرا ہوا ہے, لاسٹ ویک سے لے کے اب تک, اور پورا پاکستان گھرا ہوا ہے. ایسے موقع پر اس فائنل کو کرانا بہت سے لوگوں کے نزدیک ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ تو تھا آج کا جو لوگوں کے سوالات ہیں, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ویورز. لیکن آج پروگرام بڑا اہم ہے, ٹاپک بہت اہم ہے, گیسٹ جو ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں. پیناما کو لے کر پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان کی قوم جو ہے وہ انصاف چاہتی ہے. میں یہاں پہ بینگ اے ان بائسڈ پرسن یہ کہوں گا کہ انصاف نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے, کیونکہ ان پہ الزامات کی بھرمار لگ گئی. الزامات نہ صرف ان پر لگے, ان کی فیملی پر لگے, اور جو نواز شریف صاحب نے پلی لیا کورٹ کے اندر, اس کے اندر ان کے والد صاحب پہ بھی الزام لگ گئے. اور وہ اس میں زیادہ رول ان کے وکلا کا ہے نواز شریف صاحب, کیونکہ انہوں نے ان کے والد کو ہر جگہ گھسیٹنے کی کوشش کی سارے معاملے میں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نواز شریف صاحب آلسو نیڈز جسٹس. ان کو اس سے بیل آؤٹ ہونا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں, ان پہ کرپشن کا الزام چل رہا ہے, اس سے باعزت بری ہوں گے تو پوری قوم جو ہے وہ بھی سکھ کا سانس لے گی. دوسری طرف جو ہے یہ مقدمہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اپوزیشن یعنی عمران خان سمجھتے ہیں کہ کرپشن کی بڑی جڑ کو جو نواز شریف صاحب کو سمجھتے ہیں, جب تک اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا چھوٹی موٹی کرپشن اس ملک سے نہیں نکل پائے گی. اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس معاملے پہ فیصلہ وہ آئے جو وہ سمجھ رہے ہیں انصاف کے مطابق, جس میں نواز شریف صاحب کو یا نااہل قرار دے دیا جائے, یا ان پہ پابندی لگ جائے, یا ان کی کرپشن ثابت ہو جائے. بہت سے لوگ اس کے پلیئرز ہیں اس سارے معاملے میں. اس میں بہت اہم ایک پلیئر نعیم بخاری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم بخاری صاحب کا میں آپ کو دو تعارف کرواؤں گا اس وقت. ایک تو ذاتی حیثیت میں جو ہے نعیم بخاری صاحب کو, جب سے میں یہ تو نہیں کہہ رہا بہت چھوٹا تھا, نعیم بخاری صاحب ابھی بھی ماشاءاللہ ینگ ہے, لیکن شروع سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں اور بڑی انسپریشن. جب سے پی ٹی وی سے وہ ایز اے اینکر شو کر رہے ہیں, مجھے میں ان کی وکالت تو نہیں دیکھی کورٹ میں جا کے, لیکن میں نے جو ان کی فصاحت و بلاغت اور جو دانش مندی ان کی ٹی وی شوز پہ دیکھی, بڑی انسپریشنل تھی. تو میرے فیوریٹ اینکر ہوا کرتے تھے اور آج بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ان کا اور بڑا ریگارڈ اس لیے بھی ہے نعیم بخاری صاحب کا کہ ڈبل عزت ہے, اس لحاظ سے کہ افتخار چودھری کے خلاف جو سٹینس انہوں نے لیا اس کی کرپشن کے خلاف, ہی واز دا اونلی مین جس نے یہ سٹینس لیا. اور پوری قوم جس وقت بالکل ڈیفرنٹ موڈ میں جا رہی تھی, اس وقت نعیم بخاری صاحب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک کرپٹ چیف جسٹس جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اور اس پہ ہاتھ ڈالنا بڑا ضروری ہے. اور بات ہے کہ انفارچونیٹلی اس پہ ہاتھ دوسرا نہیں ڈالا, لیکن انہوں نے آواز بلند کی. نعیم بخاری صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو آج میرے اس پروگرام میں. پہلا سوال تو میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا بخاری صاحب کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ یہ کیس جیت جائیں گے؟ اچھا بیٹا, پہلے تھینک یو مائی سن. میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا, اور مجھے آپ بھی بڑے پسند ہیں اور آپ کے والد بھی بہت پسند ہیں. اور آپ کو یاد ہے وہ واقعہ, آپ نے مجھے یاد دلایا تھا کہ ایک دن دوپہر کو میں جب خانہ گراؤنڈ میں 12 بجے کے لارنس گارڈن میں واک کر رہا تھا, تو وہ بھی تشریف لے آئے. تو میں نے کہا شکر ہے ایک اور بھی بندہ پاگل ہے لاہور جڑا ایسے کرتا ہے. نا لیٹ می ٹاک اباؤٹ, ایک تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں بیٹا شروع میں. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا سینس آف ہیومر ختم ہو گیا. صحیح. اس لیے جو بات مذاق میں کی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں وہ سنجیدہ ہے. صحیح. یہ کیس نہ میرا ہے نہ میرے چیئرمین عمران خان کا ہے. میری نظر میں یہ کیس پاکستانی عوام کا ہے. ہم اس کو ایسے کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ. اور یہ کیس میرے سپریم کورٹ, کیونکہ میرا سپریم کورٹ یہی ہے جو ہے. ہم نے سپریم کورٹ کو سوئٹزرلینڈ سے امپورٹ نہیں کرنا, نہ انگلینڈ سے امپورٹ کرنا ہے. یہی ہے میرا سپریم کورٹ. یہ ان کا بھی امتحان ہے.
اب آپ نے پوچھا کہ یہ کیس میں کیوں سمجھتا ہوں جیت جائیں گے کہ یہ پاکستانی عوام کے حق میں ہونا چاہیے. پاکستانی عوام کے حق ہے. اور وکیل بھی کدی کیس جیتتا ہے بھائی, موکل جیتتا ہے. یہ سر ریورس کرو نا, ہارن والی گل کرو. تم ہارے ہو, میں کہا کدی میں بھی ہار رہا اور میں بھی کدی ہار رہا ہوں. آپ تو نہیں ہاریں گے. اچھا سنیں, اس کو ایک لائٹر نہیں سنیں, میں نے ایک لائٹر نوٹ پہ اعجاز حسین بٹالوی صاحب, جن کا میں اسٹوڈنٹ تھا اور ان سے میں کئی استاد ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق عشق کا تھا. تو ان کو ایک بندے نے وہ ایک سٹے لینے گئے ہائی کورٹ میں, تو ان کو سٹے نہ ملا, تو وکیل نے کہا, موکل نے کہا کہ میرا کام نہیں ہوا. کہندا تیرا کام کیوں نہیں ہویا, میرا کام ہویا, میرے منشی دا کام ہویا, دوجے بندے دا کام ہویا, دوجے وکیل دا, او دے منشی دا. او چبلا جے تیرا کام نہیں ہویا تو کیڑی قیامت آ گئی ہے. اچھا یہ ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ٹورڈ. اچھا میرا ایٹیچیوڈ زندگی میں کیسوں کے بارے میں یہ رہا ہے کہ فیصلہ جو بھی ہو میں مسکرا کے نکلتا ہوں. صحیح, یہ میری بیماری ہے, یہ قدرت نے مجھے دیا ہوا ہے, that I remain pleasant no matter what the situation. Right. Now let's look at the case. تاکہ میری عوام 22 کروڑ ہے, کوئی کہتا 21 نہیں یا 22 نے, کیونکہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں اور کوئی ہم کام کر نہیں رہے ہیں. صحیح. What is the case? یہ کیس نکلتا ہی نہ اگر یہ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیشن جرنلسٹ یہ بات باہر نہ نکالتے. دنیا جہان میں لوگ اپنا پیسہ چھپاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو امیر لوگ ہیں, لہٰذا وہ پراپرٹی خریدتے ہیں اور اس کا نام ایسی جگہ ڈالتے ہیں جہاں پتہ نہ لگ سکے, اور اس کے اوپر لیئرز آن لیئرز ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ نہ لگ سکے. اگر آپ نے اپنے نام پہ خریدنی ہے تو خرید لینا. لہٰذا 2012 میں موسیک فونسیکا اس کمپنی کا نام ہے جو پناما میں ہے, اس نے اپنے ریکارڈ میں یہ کہا کہ یہ جو 4 پراپرٹیز ہیں, اور وہ فلیٹس نہیں ہیں, لوگ سمجھتے ہیں لنڈن والے فلیٹس ہیں, وہ محل ہیں, چھوٹے چھوٹے محل ہیں, کہ ان کی جو بینیفیشل اونر ہیں وہ مریم صفدر یا مریم نواز ہے. یہ بات چلی گئی, بھولی گئی, کسی نے نوٹ نہیں لیا. صحیح ہے. اس کے بعد صدیق الفاروق صاحب, وہ داڑھی رنگتے ہیں اپنی جیسے میں اپنا بال رنگتا ہوں, انہوں نے آ کے ایک ٹیلی ویژن پروگرام, بھائی میں رنگتا ہوں نا یار, اس میں کون سی قیامت, کوئی ایسا مسئلہ نہیں جی. تو وہ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کیا کہ ہاں یہ میاں نواز شریف صاحب کے فلیٹ ہیں, میں 1996 میں وہاں گیا تھا. اچھی بات ہے. اس کے بعد یہ چودھری صاحب ہیں, نثار علی خان صاحب, وہ میرا ان کو مشورہ, ہاں میرا ان کو صرف مشورہ ہے کہ وہ اپنی وگ بدل لیں کیونکہ وہ بڑی پرانی وگ ہے اور اس میں بڑے سیریس ہیں. انہوں نے کہا ہاں یہ ان کے فلیٹ ہیں, اور انہوں نے ابھی تک اس کے پورے پیسے نہیں دیے. کوئی بات نہیں نکلی, ٹھنڈی ہو گئی بات, ختم ہو گئی, ہوں گے. عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ میں نے 1998 میں یہ ان فلیٹس کے باہر میں نے مظاہرہ کیا تھا, میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں تھا, میں نے اس کو بھی نوٹ نہیں کیا. ٹھیک. اب ایک شخص جو آج تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا, اس نے ہیک کیا موسیک فونسیکا کا ڈیٹا. اچھا, جیسے وہ پہلے ڈیٹا ویڈی لیکس اور وکی لیکس میں آیا تھا. انسیڈنٹلی سن میرے بیٹے, جب وکی لیکس میں ایک بات یہ آئی تھی شہباز شریف کے بارے میں کہ انہوں نے امریکن ایمبیسڈر کو یہ کہا کہ افتخار چودھری از این انریلائبل مین, ڈینجرس مین. یہ بھی ویکیپیڈیا اور صحیح کہا تھا. اچھا اینی وے, اچھا یہ بات نکل آئی, بعد میں نکل آئی. انہوں نے حسین نواز سے, مریم نواز سے رابطہ کیا یہ خبر باہر نکالنے سے پہلے. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ 4 اپریل کو 2016 کو یہ دنیا میں آ گئی کہ یہ جو فلیٹ نمبر 16A 17A جو 17A منجمد ہو چکا ہے 17 میں, اس کی سول بینیفیشل اونر بیٹی ہے ہماری مریم نواز صفدر یا مریم صفدر آ گئی. ٹھیک. میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنا نام کلیئر کرنا ہے, لہٰذا 5 اپریل کو انہوں نے ملک کو ایڈریس کیا.
انہوں نے ایک بڑی دردناک تقریر کی. اگر آپ کے ابا کے فلم میں وہ ہوتے تو آپ کے ابا کی آنکھوں میں آنسو نکل جاتے. انہوں نے کہا ہم تباہ و برباد ہوئے, 72 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں نیست و نابود کر دیا. اور ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت بڑا آدمی تھا, بہت, he remains one of my heroes in life. بڑے لوگ اور انہوں نے ہمیں نیست و نابود کر دیا, ہمیں ایک ٹکا نہیں دیا, ہم یہ ہو گئے. ہمارے ابا نے پھر کمر باندھی اور ہم دبئی, ہم جدہ چلے گئے. پہلی تقریر میں دبئی کا ذکر ہی نہیں تھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا دبئی گئے ہوئے. بالکل ٹھیک. اور وہ جو دبئی والی مل تھی, وہ جو جدے والی مل تھی, وہ ہم نے بیچی, جدے والی. جی. اور یہ ہے وہ رقم جس سے میرے بچوں نے کاروبار شروع کیا. یاد رکھیے, پہلی تقریر میں انہوں نے تاریخ بیچنے کی نہیں بتائی تھی, لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ 1994 سے میرا جو چھوٹا بیٹا ہے حسن نواز, جو میرا خیال ہے 1976 میں پیدا ہوا ہے, اور میرا بڑا بیٹا جو حسین نواز ہے وہ جدے میں رہتے. ہم خاموش ہو گئے اس بات پہ. بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک کمیشن بنا رہا ہوں اور میں کمیشن کے سامنے سب کچھ پیش کر دوں گا. ہم نے کوئی بات نہیں ہے, ہم نے سہ لی. ہم نے کہا جی میرا پرائم منسٹر کہتا ہے تو یقیناً ٹھیک کہتا ہی ہوگا. اس کے بعد بات ختم نہیں ہوئی, یہ بات پھیلنی شروع ہو گئی. لہٰذا 16 مئی 2016 کو انہوں نے ایک تحریری تقریر کی, قومی اسمبلی میں پڑھی, اور انہوں نے 2 باتیں اس میں کی. اور بیٹا تھوڑا سا حوصلہ کر کے سن لینا. پہلی بات انہوں نے یہ کہی جو ہمیں پتہ ہی نہیں, مجھے تو پتہ نہیں تھا, کہ دبئی کی مل جو تھی سٹیل ملز, وہ ہم نے بیچی اور وہ 33 ملین درہمز کی بکی. الحمدللہ ہم نے یہ بھی قبول کر لی. پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو سعودی عربیہ کی مل ہے وہ ہم نے جون 2005 میں بیچی, اور یہ ہیں وہ اثاثے جس سے ہم نے لنڈن کے فلیٹس خریدے. یہ بات آئی. So we have a prime minister who is addressing the nation and telling us the explanation of his London properties. Right? Right. Now ہمیں پتہ ہے کہ لنڈن کی پراپرٹیز 1992, 1995 اور 1996 میں خریدی گئی تھی. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو ہم پرائم منسٹر کی یہ تقریر کو, اس میں انہوں نے کوئی یہ قطری شہزادہ جو خود ایک چور ہے, اس کے اوپر الزام ہے کہ جب وہ فورن منسٹر تھا اس نے کک بیکس لیے ہوئے ہیں. اس پہ الزام ایک لنڈن ہائی کورٹ میں ہے کہ اس نے ایک زمین پہ قبضہ کرنے کے, میں مطلب قبضہ مافیا زندہ باد, وہ ہمارے ہاں بھی ہے اور قطر بھی ہے. یہ کیس جب یہ نکلنا شروع ہوا, انٹرویو میرے پاس آیا, اور یہ حامد خان صاحب جو پی ٹی آئی کے بڑے سینئر ممبر ہیں, مجھے سارے کاغذات پڑھنے پڑے, ٹھیک, فرام اے ٹو زیڈ. وہ تمام ججمنٹس جو سپریم کورٹ نے دی تھی وہ مجھے پڑھنے پڑے. اس میں تضاد نکل آیا. میں آپ کو تضاد اب بتاتا ہوں. رائٹ. پہلا تضاد, جو حسن نواز ہے وہ کہتا ہے میں 1999 تک سٹوڈنٹ تھا اور میرے ان گھروں کا کرایہ پاکستان سے آتا تھا ہر کوارٹر میں. میں تو سٹوڈنٹ ہوں, میں کوئی بزنس نہیں کرتا. جب ہم نے ریکارڈ دیکھا تو 2000 میں he has got flagships. He is investing in 1, 2, 3, 4 companies. Right. He is just making loads of money. دوسری بات یہ ہے کہ حسین نواز انٹرویو میں یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو پیسے دیتا رہا ہوں پچھلے 16 سال سے, اور قانونی طور سے دیتا رہا ہوں, اور الحمدللہ یہ ہماری پراپرٹیز ہیں. Right. لیکن بیٹی جو ہے قوم کی, وہ 2012 میں انٹرویو دیکھ کہتے ہیں نہ میری کوئی پراپرٹی ملک میں ہے, نہ میری کوئی پراپرٹی ملک سے باہر ہے, میں تو اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہوں. سو یہ 3 کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس سامنے آ گئی. رائٹ. ہم مجھے 2 مہینے لگے, میں ذرا سلو ہوں کئی معاملات میں, یہ کیس تیار کرنے میں. وہ میں نے لکھا, بیٹا کوئی کام پولے پولے بھی خریدے, میرے مطلب کوئی ٹیلی ویژن انٹرویو نہیں ہے گیا, تھڑا تھڑا کر کے. میں نے وہ بیٹا ڈرافٹ بنا کے میں نے حامد خان صاحب کو بھیجا,
انہوں نے اس میں کچھ ایڈیشنز کی. ہم نے یہ کیس سپٹمبر میں دائر کر دیا. رائٹ. یہ کیس کی پیچیدگی یہ سنا نہیں گیا. ہم نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست کی, اس پہ ایک آبجیکشن لگ گئی. یہ فریولس ہے. ہم وہ چیف جسٹس صاحب جو جمالی صاحب تھے ان کے سامنے پیش ہوئے, انہوں نے بغیر ہمیں سنے کہا کہ نہیں ہم کورٹ میں سنتے ہیں. بلکہ میں نے احتجاج کیا, میں نے کہا آپ بغیر سنے ہمیں کہہ رہے ہیں, اب ہم ٹی وی کیمروں کے پاس جا کے کیا کہیں گے؟ ہم نے تو ایک دھواں دار تقریر کرنی تھی کہ ہم نے یہ جو ہم وکیل کرتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. وہ کیس سننا شروع ہو گیا. 5 ممبر بینچ نے وہ سنا, ہم نے وہ اس میں جواب آئے. اب یہ ذہن میں رکھنا, سب سے پہلا جواب پرائم منسٹر صاحب کا آیا, اس میں کوئی دبئی کا ذکر نہیں ہے, ٹھیک, ایک ٹکے کا ذکر نہیں ہے. ان کے بعد ان کے بچوں 6, 7, 8, بیٹی مریم, حسین نواز, ان کا جواب آیا. اس میں ایک ابہام سی بات انہوں نے کی, گول بول کر کے بات کی. ٹھیک. اس کے بعد عدالت نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ جواب داخل کریں. انہوں نے دستاویزات پیش کی دبئی سٹیل ملز کی سیل کے بارے میں. ان کی دستاویزات سے یہ ثابت ہوا کہ 1978 میں اس ملز کے اوپر 63 ملین درہم کا قرضہ تھا. ٹھیک ہے. اس میں سے 21 ملین درہم ان نے دیے, ابھی بی سی سی آئی کو پیسے دینے تھے, باقی 36 ملین اور دینے تھے. جب $12 ملین میں 14 اپریل 1980 کی یہ دبئی والی سٹیل ملز ملی, آپ حیران ہوں گے. آپ کو پتہ ہے وہ اگریمنٹ کس نے سائن کی ہے؟ شہباز شریف نے. اچھا. ایز آتھرائزڈ ریپرزینٹیو آف طارق شفیع. رائٹ. اچھا, اس میں ان کو $12 ملین ملے, باقی بچا قرضہ 30 ملین درہم. رائٹ. اب بچے کہتے ہیں, ان کو بچے تو چھوٹے تھے نا یار, 8 سال کا ایک تھا, 6 کا ایک تھا, 4 یہ تھا. یہ تو سنی سنائی کہانی ہے نا. ایک طارق شفیع صاحب وہ اٹھے, انہوں نے کہا جناب میں کزن ہوں, میں جناب بڑے میاں صاحب مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے, مجھے وہ اپنے ساتھ دبئی لے گئے اور میرے نام پہ انہوں نے کاروبار کیا, میرے نام پہ, یعنی وہ بے نامی تھا. رائٹ. اس نے پہلا ایفیڈیوٹ دیا, اس نے کہا جو 21 ملین درہم ملے ہیں, 21 ملین درہم وہ سارے بی سی سی آئی کو چلے گئے. اچھا. پھر اس نے دوسرا ایفیڈیوٹ دیا کہ وہ 12 ملین درہم تھے, وہ میں 2 ملین کر کے یہ جو شیخ ہے خالد شیخ جو بھی ہے, یہ خالد شیخ وہ بھی تھا جو ایک پکڑا گیا تھا جو امریکہ میں ہے, اس کو میں ہاتھ میں دیتا تھا. اور ان کے وکیل صاحب نے کہا اتنا تھدا بنتا ہے 2 ملین کا, میں ایسے دیتا تھا. ایک جج صاحب نے کہا اونٹوں پہ جاتے تھے. ہاں جی, اس دوران میاں صاحب یہ کہتے ہیں یہ پیسے, یہ جو دبئی کے پیسے تھے, اس سے میں نے سعودی عربیہ کی مل بنائی, اس میں بدل دی. بچہ یہ کہتا ہے جو 8 سال کا تھا اس وقت, نہیں یہ پیسے ہمارے ابا کے حکم سے, ہمارے دادا کے حکم سے یہ قطری کو دیے, میں نے نہیں دیے, طارق شفیع نے دیے, ایسے بنا کے. نو بینکنگ ٹرانزیکشن, نو بینکنگ ٹرانزیکشن. بلکہ ایک جج صاحب نے کہا اونٹوں پہ گئے تھے, انہوں نے کہا اس زمانے میں ایسے کاغذ ہوتا تھا. تو اب یہ کیس کھل گیا. وہ جو قطری ہے اس نے ایک پہلے خط لکھا 5, یہ مجھے نہیں پتا یہ قطری ہے کہ کھتری ہے کہ سینٹا کلوز کا ہے. اس نے کہا جناب ہمارے خاندانی تعلق تھے, میں چھوٹا تھا, مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ ہمارے بزرگوں کے بڑے اچھے تعلق ہیں. مجھے یقین ہے کہ بڑے میاں صاحب کبھی قطر بھی نہیں گئے. اور یہ ہمارے خاندان میں یہ پیسے دیے گئے ہمیں انویسٹ کرنے کے لیے قطر ریئل اسٹیٹ میں. صحیح ہے. اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد ایک سیٹلمنٹ ہوا 2006 میں, اور یہ بڑے ابا جی کی حکم کے مطابق میں نے جو شیئرز تھے ایک شیئر وہ میں نے حسین نواز کے ریپرزینٹیٹیو کو دے دیا. ٹھیک. بڑی اچھی بات ہے یار, الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد یہ کیس آگے بڑھا اور ڈاکومنٹس آئے. اس قطری نے ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے نہیں, اس نے ایک چارٹ پیش کیا. اچھا. یہ ہمارے پاس ہے $12 ملین, اس پہ ہم نے سود دینا شروع کر دیا.
سود شروع ہو گیا. بھائی تو بینکر ہیں, تو کون ہے, تو وڈے میاں صاحب دی پھوپھی دا پتر ہے, تو دی مامی دا پتر ہے, تو کون ہے, تو چوغا جا پا کے بیٹھا ہے, پھر سے کیوں یقین کریے. اور حدیبیہ شوگر مل جو فلکرم ہے کرپشن کا, اچھا اس نے ادھار لیا توفیق سے. ٹھیک ہے, فلکرم آف کرپشن ان دس کنٹری, فلکرم ہے سارا. جو وہ جو ہے ریفرنس نمبر 5 جو دائر کی گئی پرویز مشرف صاحب کے دور میں, اور اس میں میاں صاحب ملک سے, اچھا میں حیران ہوں یار, یہ کیا ہے, کہتے ہیں جی ہمیں ملک بدر کر دیا گیا. اوے آپ رو رو کے گئے ہیں, آپ نے لیبنیز کو انوالو کیا, آپ نے سعودیز کو انوالو کیا. اپنی جان بچانا سب کا رائٹ ہے, یہ تو آپ مانے نا, اپنی جان بچانا سب کا رائٹ ہے. نہیں وہ جان بچانا یار, آپ 2 دفعہ وزیر اعظم رہے اس ملک کے, کوئی حیا ہونی چاہیے. دیکھو آصف زرداری صاحب کو میں بالکل پسند نہیں کرتا. ایک میں نے کتاب اکرام سحری کی پڑھی ہے, وہ کہتے ہیں ان کے $25 اکاؤنٹ تھے دبئی میں, یہ $65 ملین جس پہ سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیج دیا, وہ کڑین ہو گیا. کڑین لفظ سمجھتے ہیں آپ؟ جی جی جی, غائب ہو گیا, غائب ہو گیا کڑین. انہیں کیا بندے کا کیا حال ہے, انہیں کیا ابا جی کڑین ہو گئے. اچھا یہ $65 ملین کڑین ہو گیا. بھئی کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ٹو می ایز اے لائر دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس, اس لیے کہ میرے پرائم منسٹر کی اولاد جسٹیفائی نہیں کر سکتی یہ رقم. یہ پیسے کہاں سے آئے ان کے پاس, یہ کہاں سے حسن نواز نے اپنا کاروبار انگلستان میں شروع کیا. یہ اچھا سنو حسین نواز کی بات جی, چلے, کہتا میری 2 بیویاں نے, میرے 5 بچے نے, میں ویسے 2 بیویاں تو میں بھی خفا ہوں, میری ایک وقت میں ایک ہی ہے. اچھا خیر چلو کوئی بات نہیں بھائی, کئی لوگوں کا حوصلہ ہوتا ہے, مصطفیٰ کھر صاحب بھی اس ملک میں رہتے ہیں. وہ کہتا ہے میں 16 سال سے رقم دے رہا ہوں, میں نے یہ ٹرسٹ ڈیڈیں بنائی. کون سی ٹرسٹ ڈیڈیں یار, کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ لیکن سر وہ اس کا سائن آپ جو ڈاکیومنٹ آپ نے دی, اس کا سائن جعلی نہیں کہا انہوں نے جی. کیا یار 2006 میں وہ سائن ہوتا ہے, اس ڈاکومنٹ پہ عمل درآمد ہوتا ہے, نیسکال میں بھی نیلسن میں بھی. وہ جو نومنی ڈائریکٹر ہیں وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں. بھائی میں کیوں اپنے بیٹے کو جائیداد دوں, میں اگر میری جائیداد ہو میں اپنی بیٹی کو دوں گا جو میرے پاس رہتی ہے. اس میں مریم کا کوئی, شی از جسٹ اے فرنٹ پرسن فار میاں صاحب. اچھا سنیں, یہ حدیبیہ نے $10 ملین لون لے لیا, ٹھیک ہے, وہ قطری کہتا ہے میں نے دیا, نو بینکنگ ٹرانزیکشن. وہ کہتا ہے میں نے حسن نواز کو پیسے دیے, نو بینکنگ ٹرانزیکشن. وہ کہتا ہے میں نے حسین نواز کو پیسے دیے, نو بینکنگ ٹرانزیکشن. یار ہم کس دنیا میں پھر رہے ہیں؟ اور میاں صاحب واپس آتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں تیسری دفعہ پرائم منسٹر بن کے کہ میرا اس قطری فیملی کے ساتھ بزنس ریلیشن شپ ہے, اور ہم قطر کے ساتھ یہ نیچرل لیکوڈ گیس کا ہم ڈیل کر رہے ہیں. Is this not a conflict of interest? I think what has happened is میاں صاحب has run out of luck. یہ میرا کوئی کمال نہیں اس میں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میں عام سا وکیل ہوں بھائی, میں محنت ضرور کرتا ہوں. اور عمران خان صاحب یہ کیس جو میرے متھے لگ گیا تھا, یہ مجھے اس نے میری نیندیں خراب کر دی. میرا تو خیال تھا حامد خان صاحب کریں گے. میں 3 بجے صبح اٹھ کے اس کیس کی تیاری کرتا ہوں. I have no doubt in my mind that مریم, اچھا سن لیں آپ بات, 80 کروڑ روپیہ حسین نواز گفٹ کرتا ہے اپنے فادر کو, اپنے باپ کو, میاں صاحب کو. ہمیں نہیں بتاتا یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں, کدھر سے کمائے اس نے, کون ہے وہ. وہ کہتا ہے جی میں 2000 سے ملک سے باہر ہوں, میں تو نان ریزیڈنٹ ہوں, میں تو اس ملک میں ٹیکس نہیں دیتا ہوں. اس 80 کروڑ روپے میں سے 2 کروڑ روپے میاں صاحب خود گفٹ کر دیتے ہیں حسین نواز کو. پھر وہ پیسہ اپنی بیٹی کو گفٹ کرتے ہیں, اس سے زمینیں خریدی جاتی ہیں, وہ واپس دے دی. وہ خدا کے واسطے کیا ہو گیا؟ آپ کو اتنا غرور تھا, آپ کو اتنا ابہام تھا, آپ کو اتنی رونیت تھی کہ آپ کے انکم ٹیکس ریٹرنز کوئی نہیں دیکھیں گا, آج تک نہیں دیکھیں. یہ ہے ان کا زون. دیکھیں فیض صاحب کی ایک نظم آپ دوبارہ سن لیں, میں نے کئی دفعہ ٹی وی پہ سنائی ہوئی ہے, اور میں تھینک یو آپ انٹرپٹ نہیں کر رہے. وہ ویسا فرماتے ہیں کہ ہر ایک اولی الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے.
اٹھے گا جب میں سرفروشاں پڑیں گے دارو رسن کے لالے, کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے. جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی, یہیں ثواب و عذاب ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ روز حساب ہوگا. پرائم منسٹر کا روز حساب ہو رہا ہے سر, اور یہ طے ہے کہ جب وزیر اعظم کے اولاد کے پاس رقم ہو اور دولت ہو جو وہ ایکسپلین نہ کر سکے, اٹس اے کرمنل offense. میری نظر میں there is no that my prime minister, ہمیں پتہ ہے, ہم نے ریکارڈ لگایا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان نے 1980 سے لے کے 1902 جب تک وہ ملک سے باہر نہیں گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمیں نکالا گیا, اسان نہیں پتا 32 سوٹ کیس لے کے تسی گئے سو, کڈی خوشی نال سعودی جہاز تے گئے سو. آپ نے پہلے کہا نہیں ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے, پھر آپ نے کہا 5 سال کے لیے کی ہے, پھر ہم نے کہا 10 سال کے لیے کی ہے, پھر سعودی ڈیفنس منسٹر کو آنا پڑا, اس نے کہا یلا یلا I have a deal. This is very hot water. سر مجھے بریک لینی پڑے گی نہیں بخاری صاحب, اور جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو کچھ کرٹیکل سوالات ہیں جو ججز نے اٹھائے. obviously اگر اس وقت پی ایم ایل این کے وکیل ہوتے ہیں ان سے اٹھاتا, لیکن جو آپ کے لیے اٹھائے میں وہ بھی آپ سے پوچھوں گا ضرور, جس سے پتا چلے کہ ججز کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں. جس طرح ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں, ایک ججز کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کیس کو. ایک بریک کے بعد پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا, اور اب اس میں فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے. بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز نے یہ کہا ہے کہ اتنی زیادہ ڈاکیومنٹیشن ہے, اتنی زیادہ ڈاکیومنٹس ہیں کہ بھی ہم اس کو پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد وقت لیں گے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے. تو ابھی ٹائم تو نہیں میں پتا کب تک یہ آئے گا, لیکن امید ہے کہ یہ جلد یہ فیصلہ آئے گا. پرائرٹی پہ نہیں بخاری صاحب, میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آصف سعید کھوسا صاحب نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ فریقین کی طرف سے, یعنی آپ کی طرف سے بھی اور آپ کے مخالفین کی طرف سے بھی, کچھ 26,000 کے قریب ڈاکیومنٹ جمع کرائی گئیں, اور اگر ان کو قانون شہادت کے تحت دیکھیں تو ان میں سے 99.9% رتی کی ٹوکری کے لیے ہیں. تو جو ڈاکیومنٹیشن آپ دونوں کی طرف جمع ہوئی ہے, اگر ان کی پوزیشن یہی ہے تو پھر آپ ثابت کس طرح کریں گے؟ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دوسرا وکیل میرے سامنے نہیں ہے اس وقت, آپ کس طرح ثابت کریں گے ان ڈاکیومنٹس کی بیس پہ اگر عدالت یہ ریمارک دے رہی ہے؟ جی اچھا بیٹا, پہلے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا, پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کمپوزیشن آف ججز کیا ہے اور جس پہ ایز اے لائر میرا کم ہے. وی ہیو جسٹس عظمت سعید شیخ, وہ ایک ریمارکبل گرو کیا ایز اے جج. یعنی وہ پیچیدہ بات کو لپیٹ کے اتنی سمپلی پٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جتنی کمپلیکس بات کریں, کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں نہ لگائیں. He is a clear-headed and an absolutely wonderful judge. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اعجاز افضل صاحب, میں نام شاید بھول جاتا ہوں, وہ خیبر پختونخوا سے ہیں, قانون وہ سمجھتے ہیں, فوجداری کام انہوں نے بہت کیا ہوا ہے. ان کے زیادہ ریمارکس یہ ہیں, لیکن ان کے علم کے بارے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے. He's a remarkably clear and a wonderful judge. Asif Saeed Khosa Sahab is probably emerging as one of the greatest jurists that this country has been blessed with. Achha. There is not a single paper that he has not read. He is an unbelievably brilliant jurist. Unke saath Gulzar Sahab aaye hain, wo late aaye hain, lekin clear headed hain. اور اعجاز الحسن صاحب لاہور سے آئے ہیں, وہ لاہور کے جج بھی تھے, چیف جسٹس بھی تھے. ان کی مٹھاس اور کلیرٹی کے بارے میں اور ان کی شرافت اور نیکی کے بارے میں جتنی تعریف کروں وہ کم ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے شاید حامد صاحب سے یہ فرمایا, دیکھیں ججز آبزرویشن دیتے ہیں, لیکن جناب اعجاز الحسن صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ تو آپ فائنینشل وزٹری کر رہے ہیں نا, ادھر سے پیسے آئے اور ادھر سے پیسے آئے. ایشو یہ ہے حسین نواز نے پیسے کہاں سے بھیجے؟ اچھا, وہ کیا میاں صاحب کے پیسے تھے اور انہوں نے واپس بھیجے؟ کیا وہ تھے؟ اس بچی کو اتنے پیسے دینے کی ضرورت کیا پڑی؟ دیکھیں وہ جو بچی کا شوہر ہے وہ پہلے فوج میں تھا, جی کیپٹن صفدر, پھر اسے فوج چھوڑ دی. ٹھیک ہے, 2000 میں وہ اپنے سسر اور اپنی بیگم کے ساتھ ملک سے باہر چلا گیا. الیکشن لڑنے سے پہلے 3 سال اس نے کوئی ریٹرن نہیں دیا.
He has not submitted a single return. He is not capable of looking after his wife. इसे पंजाबी में कहते हैं, नहीं मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, इन हाउस दामाद, पंजाबी में कहते हैं घर दामाद। वो बच्ची 35 लाख रुपया साल का खर्च करती है ट्रैवलिंग पे। वो बच्ची ने एक साल कहा 50 लाख रुपया मैं देती हूँ अपनी दादी को। Where is this money coming from? ठीक, मरियम, मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, वो यार। सो मेरी जो फैसला क्या आता है, ये मेरे जज फैसला करेंगे। राइट। क्या उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जी किसी ने कोई शहादत नहीं दी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा चेयरमैन कह चुका है, जो फैसला करें हमें। मैंने जब पिछले चीफ जस्टिस साहब थे जमाली साहब, उन्होंने भी कुछ कमीशन की बात की, मैंने कहा आप गिव हिम ए क्लीन चिट, दे मेरे प्राइम मिनिस्टर को क्लीन चिट एंड लिव विद हिस्ट्री, तारीख के साथ आपने जिंदा रहना है। मैंने क्या, हम सब वकील हूं, मैं कौन हूं भाई? अच्छा बुखारी साहब एक बात आपने बताइए, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई। आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आज सुनो पूछना बेटे, जी। आज तक आपको कहा जा रहा है, ये बेटे आप काट क्यों रहे हैं? नहीं, आप मोतबर हो गए हैं कि आप नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक बड़ा अहम सवाल है, लेकिन आप कंप्लीट कंप्लीट कर लें। अच्छा, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को आपने फांसी दी, ठीक है, आज तक वो रो रहे हैं, वही जनाजा लेके उठ रहे हैं, जुडिशियल असैसिनेशन। आपने मियां साहब को रिस्टोर किया, 39 डेज वो जजमेंट नहीं रही। काकड़ साहब आए, उन्होंने कहा मियां साहब तुसी भी जाओ, ते जनाब प्रेसिडेंट साहब तुसी भी जाओ। देखिए बेटा, ये इस वक्त ट्रायल मियां साहब का भी हो रहा है। वो तो इमरान खान एक पिटिशनर है ना, मैं उसके हल्का सा वकील हूं। एक नजर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी है, जो तारीख की नजर है। चाहे वो मौलवी तमीजुद्दीन खान का केस हो, चाहे वो स्टेट वर्सेस 200, एक्चुअली स्टेट वर्सेस दोसल खान है, चाहे वो आसमा जिलानी वर्सेस हो, चाहे वो नुसरत भुट्टो का केस हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ की रेस्टोरेशन का केस हो, चाहे जो भी केस हो, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी का, ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के गले में हैं। और मैं आपको बताऊं, ये लोग बातें टिट टिट टिट, ये आप टेलीविजन एंकर भी टिट, जो मेरा नया चीफ जस्टिस है जनाब साकिब निसार साहब, उनकी नजर भी तारीख पे है। मुझे पता है वो लॉ सेक्रेटरी रहे हुए हैं इसका मियां नवाज शरीफ की दौर में, जब खालिद अनवर मैंने लॉ मिनिस्टर थे, वो बालातर है उससे। मेरे चीफ जस्टिस की नजर भी तारीख पे है। वो इस वक्त नहीं कि पॉपुलिज्म है, नो 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 नो, इस वक्त इश्यू है ये जो अदालत उज़्मा है उसने फैसला क्या करना है जो इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो मर्जी फैसला करे, राणा सनाउल्लाह जो मर्जी कहता रहे, असी सड़क पे बंदे ले आवेंगे, मैनू पता है किन्ने बंदे ले आओगे। मुझे पता है परवेज मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया था कहां बांटी गई थी मिठाइयां, कितने लोग नाखुश हैं। आप समझते हैं कि आपने बसें चला दी हैं? यार पाकिस्तान लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है। क्या किया आपने मेरे किसान के लिए जो हर साल फ्लडों में तबाह हो जाता है? What have you done for them? प्लीज टेल मी। ये हमने, आप कहते हैं हमने कर्जे ले लिए, ओ भाई कितने कर्जे अदा? आप कहते हैं हमने सुकुक ले, हमने बॉन्ड फ्लोट किए हैं 8.5% पे। ओ भाई पूरे यूरोप में 0.5%। नहीं बुखारी साहब, एक सवाल, वक्त खत्म हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपसे, आपने पीटीआई को ज्वाइन किया, आपने पीटीआई को ज्वाइन किया, नून लीग को ज्वाइन नहीं किया। मतलब जब आप कंपैरिजन करते हैं दोनों लीडर्स का, इमरान खान साहब का, नवाज शरीफ साहब का, रिगार्डलेस ऑफ दिस केस, इसका तो छोड़ देना, इसमें तो आपने करप्शन के चार्जेस लगा भी दिए नवाज शरीफ साहब पे और आप कह भी रहे हो करप्ट है। कंपैरिजन जी, कंपैरिजन करें जरा। इमरान खान इज लार्जर देन लाइफ। अच्छा, वो माएं खत्म हो गई हैं जो इमरान खान जैसा बच्चा पैदा कर सकती हैं। ही इज इनकरप्टेबल, he has a certain vision. Yes, he's young and he can be occasionally reckless in his statements, but सब भूल जाते हैं कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े म्यूज हैं, मैं उससे बड़ा इंसान नहीं समझता इस मुल्क में। आप सब भूल जाते हैं वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, सब भूल जाते हैं। We all grow up. Imran Khan is growing up.
اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے, اگر اس ملک سے امیر آدمی سے ٹیکس لینا ہے, there is only one person who can do it, that's Imran Khan. He is Right. clean as a whistle and I just adore him. اچھا بخاری صاحب, یہ جو آپ کے مخالف وکیل تھے ان کا کیس میں کیسا ایک لگا؟ آخری گال کر سکنا؟ جی کرو آپ تھوڑے شو ہے کس کا؟ اور یار دیکھیں سلمان صاحب بریلینٹ لائر اکرم راج صاحب, انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے وکیل بننے سے پہلے انہوں نے کئی باتیں کی جو ٹیلی ویژن پہ دکھائی جا چکی ہیں, لیکن میں آپ کو آخر میں, مجھے لگتا ہے وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا نا بیٹا, جی ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ بتا دیں آخری بات تو کہنا چاہتے ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے جی ختم ہی ہو رہا ہے. میں استاد دامن کی ایک نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں, سن لینا ذرا. جی بتائیں. کھائی جاؤ بھائی کھائی جاؤ, پیت کنے کھولنا بچو بچو کھائی جاؤ, اتو رولا پائی جاؤ, ابا دے پتر نو تے پتر دے ابا نو, آپ پہ ونڈی جاؤ تے آپ پہ کھائی جاؤ, ٹھڈ پرو اپنے دی انہاں دی کی لوڑ ہے, لوکاں نو لمیاں کہانیاں سنائی جاؤ تے مری دی چھوٹیاں تے چھٹیاں گزار کے لوکاں نو کشمیر والی پٹرو پٹڑی پائی جاؤ, کھائی جاؤ میں کھائی جاؤ پیت کو لے انہ مارے انی نو کو سن وجہ تھنی تمی نو جنی تے تو انی پہندی اونی انی پائی جاؤ. نواز شریف صاحب کی قسمت خراب یہ ہے کہ جو انی پڑھ رہی تھی اس کا حساب دینا پڑ رہا ہے. بخاری صاحب بریک لوں گا میں, ایک بریک کے بعد واپس آؤں گا. جی ویورز, نعیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ ان کے تمام آرگومنٹ سے ایگری بھی کر سکتے ہیں اور ٹوٹل ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے نیکسٹ ٹائم نواز شریف صاحب کے بھی وکیل جو ہے ان کو لایا جائے اس پروگرام میں. ہمیں دیجیے نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت.